بھئی اتنی محبت ہے افغان طالبان کو اگر بھارت سے، تو ہم ایسا کرتے ہیں، ہم ان افغان مہاجرین کو بھارت بھیج دیتے ہیں۔ اس کو اپرچونٹی پرووائڈ کی آپ نے، ایران کے ساتھ نہیں یہ کام ہونا تھا۔ آپ نے یہ دیکھیں کہ یہ سچویشن بڑی ڈیفرنٹ ہے، اس کو ایکویٹ نہ کریں کہ جیسے ایران افغانستان کی صورتحال ہے وہ پاکستان افغانستان کی سیم ہے، وہ سیم نہیں ہے۔ نہیں، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ یار ہر کام ان کو تو خوش ہونا چاہیے، ان کے بندے واپس آ رہے ہیں۔ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، آپ ابھی تک ایک غلط بات کو جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ وہ یہ بتائیے گا محمد علی صاحب، جو اویس صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جی اخوانی اس لیے خلاف ہو گئے کہ جی وہ ہم نے ان کو واپس بھیجنا شروع کر دیا ہے لاکھوں کی تعداد میں، یا یہ اور یہ گریلا وارفیئر جو ہے ان کا، اس سے ہمیں غور کرنا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور یہ کہ کتنا ان دو پوائنٹس کو تو پہلے تو بتا دیں، اور چائنا فیکٹر میں بات کر رہے ہیں کہ چائنا ہمارے، لیکن پہلے یہ دو فیکٹرز، مہاجرین کو واپس بھیجنے کی پالیسی کی وجہ سے ہی ریاکشن آیا کہ افغانی جو ہے اس وقت ہم سے بات وہ ماننے کو تیار نہیں ہو رہے، اور یہ کراس ٹیررزم جو ہے بڑھ رہا ہے۔ جی کامران صاحب، آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایران نے پچھلے ماہ 10 لاکھ افغان مہاجرین کو واپس بھیجا ہے۔ صحیح ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پچھلے 4 سال سے لاکھوں افغان جو ہیں وہ مغربی دنیا میں، جرمنی، برطانیہ، امریکہ، کینیڈا میں ویزا کا ابھی تک ویٹ کر رہے ہیں۔ تو میں تو مختصراً اس کا شارٹ کمنٹ یہ ہے کہ جناب بہت سارے دنیا کے لوگ جو ہیں، جو کہ افغانستان کو یا افغان لوگوں کی جو ایکٹیویٹی یا ان کی جو اپروچ ہے اس کو اپنے انٹرنل سیکیورٹی، اسٹیبلٹی، پیس وغیرہ کے لیے مناسب نہیں سمجھتے، تو ان کو بھیج رہے ہیں۔ تو کیا ان کا جو غم و غصہ ہے وہ پھر پاکستان اسپیسیفک کیوں ہے؟ اچھا، اور دوسری بات میں کہہ دیتا ہوں آپ کے توسط سے، بھئی اتنی محبت ہے افغان طالبان کو اگر بھارت سے، تو ہم ایسا کرتے ہیں، ہم ان افغان مہاجرین کو بھارت بھیج دیتے ہیں، وہ ان کو پالیں، ان کا خیال رکھیں، تو میرے خیال میں وہ بہت مطمئن ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو گوریلا وارفیئر ہے، تو بھئی ان کے اور بھی تو نیبرز ہیں نا، ایران ہے، چائنا ہے، سینٹرل ایشیا ہے، تو یہ سب کے خلاف کیوں نہیں استعمال ہو رہے یہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے؟ سر ایک منٹ بتائیے گا۔ تیسری بات، ابھی تھوڑے دن پہلے پرانے آخری بات نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے ناصر خان جنجوعہ صاحب، انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ یہ جو فتویٰ تھا جس کے تحت وہ پاکستان کے خلاف ٹی ٹی پی سفارہ تھی، وہ یہ تھی کہ پاکستان جو ہے نا امریکہ وہ غیر مسلم قوتوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ جی تو جناب ابھی کون سا پاکستان سے باہر چلی گئی ہیں، تو ابھی تک آپ پاکستان کے خلاف ہی جہاد کر رہے ہیں، اور کشمیر میں فلسطین کے لیے جاگے جہاد کریں نا۔ کوئکلی اس سے پہلے میں آگے جاؤں، احمد اویس صاحب۔ یہ تھا، میں یہ جو عرض کر رہے ہیں، یہ جو گزارشات جو ابھی انہوں نے بتائی ہیں محمد علی صاحب نے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ایران کے ساتھ، بھائی خدا کے لیے آپ اس کی روٹ کو سمجھیں۔ ہماری دشمنی انڈیا کے ساتھ ہے، اور انڈیا ہمارا بہت بلڈ اینیمی ہے، اس کو اپرچونٹی پرووائڈ کی آپ نے، ایران کے ساتھ نہیں یہ کام ہونا تھا۔ آپ نے یہ دیکھیں کہ یہ سچویشن بڑی ڈیفرنٹ ہے، اس کو ایکویٹ نہ کریں کہ جیسے ایران افغانستان کی صورتحال ہے وہ پاکستان افغانستان کی سیم ہے، وہ سیم نہیں ہے۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ یار ہر کام ان کو تو خوش ہونا چاہیے، ان کے بندے واپس آ رہے ہیں۔ سمجھ نہیں رہے ہیں، آپ ابھی تک ایک غلط بات کو جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ وہ ہمارے ہر غلط سٹیپ کو وہ گین کرنے کے لیے تیار ہے۔ ابھی ایک بریک لینی پڑے گی۔ مدر صاحب، یہ مہاجرین پہ بہت بات کی جاتی ہے۔ عمران خان تحریک انصاف ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو سمجھتا ہے کہ پاکستان کے تمام مسائل کا جو اس وقت جو مسائل چل رہے ہیں، کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہا ہے، اندر آ رہے دہشت گرد، افغان طالبان رجیم ناراض ہوا ہوا ہے، اس سب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جرأت کر لی یہ کہنے کی کہ جناب اب ہمارے پہ بہت زیادہ ہو گیا، ہمیں بڑے پرابلمز ہیں، کمپلیکیشنز ہیں، قبضہ مافیا، وہ مافیا، ٹیررزم، سہولت کاری ہو جاتی ہے، تو افغان بھائی جو ہے واپس اپنی سرزمین میں جائیں۔ یہ وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ افغان طالبان رجیم اتنا ناراض ہو گیا ہوا ہے کہ وہ ٹیررسٹوں کو بھی ہمارے پاس بھیج رہا ہے، سہولت کاری بھی کر رہا ہے؟ یہ پالیسی غلط ہے ہماری، اور عمران خان از رائٹ۔ دیکھیں کامران، ہماری پہلے بھی پالیسی میں فلاز تھے، اس کے بعد بھی فلاز رہے۔ ہماری پہلی پالیسی کیا تھی، اور یہ میں وہ بات کہہ رہا ہوں کہ جنرل حمید گل سے انٹرویو میں انہوں نے خود یہ بات کی تھی۔ ہماری تھنکنگ یہ تھی کہ انہیں پارٹ آف پاکستان بنا دیا جائے، اور ایک فورس کے طور پہ ان کو کھڑا کر دیا جائے۔ یہ ہماری مینٹالٹی تھی اس وقت، یہ تھنکنگ تھی ہماری۔ ایران نے کیا کیا؟
افغان مہاجرین کے ساتھ. انہوں نے وہی عزت اور تکریم دی ان کو, افغان مہاجرین کو, لیکن ان کی لمٹس مقرر کر دی اچھا کہ آپ نے مکس اپ نہیں ہونا. آپ اگر کہیں باہر جائیں گے, اس اپنے کیمپ سے باہر جائیں گے, اس علاقے سے باہر جائیں گے, تو آپ نے ایک جو ہے وہ گلے کے اندر بیج لگانا ہے, اور آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ یہ دیز آر افغان ریفیوجیز. ہم نے مکس اپ کر دیا, ہم نے ان کو پارٹ آف سوسائٹی بنا سر دیا. اب کیا ہونا چاہیے؟ اب غلط پالیسی ہم لوگوں کو بھیج رہے ہیں, اسی وجہ سے ٹیررزم ہو رہا ہے. نہیں, ایک تو ٹیررزم صرف اس وجہ سے نہیں ہو رہا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں سارے افغان مہاجرین کیا ٹیررسٹ ہیں کیا؟ ایسا تو نہیں ہے نا. وہ جو ریئیکشن شو کر رہے ہیں افغان طالبان رجیم, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی کیوں آپ بھیج رہے ہیں واپس. یہ ضروری نہیں, اب ایسا بھی کہہ رہے ہیں نا, اسی وجہ سے ریئیکشن شو نہیں. وہ خیر اویس صاحب کا اپنا وہ ہے, نہیں غلط سمجھا بھائی, پھر اگنائٹ کیا اس نے. یہ دیکھیں چیز کیا ہوتی کہ نائنٹیز کے اندر اور اس کے بعد جو صورتحال رہی تھی پاکستان میں, ٹیررزم جو بڑا تھا, تو اس وقت یہ رپورٹ سبمٹ کی گئی تھی کہ بہت سے ایسے گروپس ہیں جو یہاں کارروائی کرتے ہیں اور جا کے قندھار اور جلال آباد میں جو ہے پناہ لیتے ہیں جی, اور یہ باقاعدہ آپ کی انٹیلیجنس رپورٹس تھی. لیکن اس کے بعد ہماری پالیسی جو ہے وہ لینینٹ رہی. ابھی آپ نے کے پی چیف منسٹر کی بات کی, جی پرائم منسٹر نے ان کو فون کیا. پرائم منسٹر ان کو بلاتے کیوں نہیں ہیں؟ پرائم منسٹر بلائیں, ان سے ملاقات کریں. اس میٹنگ میں انٹیریئر منسٹر کو بھی بیٹھائیں, اس میٹنگ میں فارن منسٹر کو بھی بیٹھائیں, اس میٹنگ میں انٹیریئر سیکریٹری کو بھی بیٹھائیں, بتائیں ان کو بیٹھ کے. ایک طریقہ ہوتا ہے نا پولیٹیکل انٹرنل, جب آپ کی ایکسٹرنل الارمنگ ہوتی ہے تو انٹرنلی تو آپ چیزوں کو بہتر کریں نا. ٹھیک سر, بالکل آپ کا پوائنٹ. میاں جاوید لطیف صاحب, پرائم منسٹر بلاتے کیوں نہیں وزیر اعلیٰ کے پی کو, انٹیریئر منسٹر کے ساتھ بٹھاتے کیوں نہیں, بات کیوں نہیں کرتے افغان مسئلے کی؟ اگر اجازت دیں تو میں تھوڑا دو جملے کہہ دوں. جو پہلے بات مظہر عباس صاحب کر رہے تھے. بات یہ ہے کہ پاکستان کی, ہم لوگوں کی, پاکستانی قوم کی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ افغانستان کے حوالے سے جب بھی کوئی پالیسی بنی, جب افغان وار ہوئی 2 3 4 دفعہ, ہم نے کبھی بھی پاکستان کے مفاد میں پالیسی نہیں بنائی, بلکہ ہم دنیا سے طاقتور حلقوں سے متاثر ہو کے, طاقتور حلقوں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پالیسیاں بنائیں. اور ایک وقت ایسا بھی تھا, ہم نے 5واں صوبہ بھی قرار دیا ہوا تھا افغانستان کو, کہ جہاں 4 صوبوں کا ہم نے رہن سہن غذا کا خیال رکھنا ہے, ہم نے 5ویں صوبے کا بھی رکھنا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ یہ پالیسیاں جب چینج ہوتی ہیں, جس کا ذکر مظہر عباس صاحب کر رہے ہیں, کچھ اور دوست کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, کہ جب پہلی دفعہ رشیا کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا, اس وقت بھی جو جنگ کا اینڈ ہو رہا تھا, ہم نے پاکستان کے مفاد میں وہ نتیجہ نہ بننے دیا, بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کا توازن بگاڑنے میں بھی ہمارا بڑا رول ہے, جو آج ہم بھگت بھی رہے ہیں. اس وقت اگر ہم سوچ سمجھ کے فیصلے کرتے تو آج دنیا کا بگاڑ اس طرح نہ, یا دنیا کا اس طرح کا نہ ہوتا, طاقت کا منبع ایک ہی. اب آجیں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں, گزارش اتنی ہے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ان کو آزادی ہونی چاہیے. خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کو بڑا ہی اچھا کیا پالیسی سازوں نے کہ اکثریت کو اقلیت میں نہیں بدلا. میں یہ بار بار اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ بڑا ہی اچھا ہوا ہے کہ اس کو بے نقاب ہونے کا موقع دیا جا رہا ہے خیبر پختونخوا کے حکمرانوں کو, قوم کے سامنے, ریاست کے سامنے. اب جہاں تک تعلق ہے مظہر عباس صاحب کا یہ کہنا کہ ان کو بلایا جائے اور وزیر خارجہ, وزیر دفاع, سب کو, وزیر داخلہ, سب کو اس میں بٹھایا جائے اور ان کو بریف کیا جائے, کوئی حرج نہیں, بلکہ زیادہ اچھا ہوگا کہ وہ بلانے کے باوجود نہیں آتے اور اپنا وہی رکھتے ہیں نقطہ نظر جو وہ آج پیش کر رہے ہیں, تو اس سے بھی لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. مگر مجھے یہ سمجھ ضرور آ رہی ہے کہ پاکستان کے جو آج کے حالات ہیں, جس کا تذکرہ آپ نے شروع میں کیا تھا, اس کا فائدہ عمران خان صاحب اپنے رہائی کے حوالے سے یا اپنے اقتدار کے حوالے سے, بڑی معذرت سے, یہ موقع نہیں ہے کہ میں کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کروں, مگر بدقسمتی سے
اس سے بو جو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے کسی کو، وہ ایسی ہی آ رہی ہے کہ ایسے حالات سے، اس ایڈونچر سے فائدہ کوئی اٹھانا چاہتا ہے۔